خداوند کے عظیم جلالی قادر اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں انیل واشنگٹن ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو اے میرے عزیزو، آج ہم بات کرنے کو ہیں کوویننٹ اینڈ ٹیسٹامنٹ، عہد اور دستاویزات پر۔ تو اے میرے عزیزو، کوویننٹ کسے کہتے ہیں، یعنی عہد کسے کہتے ہیں؟ عہد کا جو مطلب ہے وہ ہے حلف اٹھانا، قول اقرار کرنا یا معاہدہ کرنا، جبکہ ٹیسٹامنٹ کا جو مطلب ہے وہ ہے دستاویزات، وصیت۔ اور جب بھی کوئی وصیت کی جاتی ہے یا دستاویزات کا اجرا ہوتا ہے تو ان دستاویزات پر جو تحریر لکھی جاتی ہے، جو وصیت کی جاتی ہے، وہ ہمارے عہد اور یا عہد، معاہدہ، اپنے قول و اقرار آپ نے جو کیا ہے اس کے نتیجے میں وقوع پذیر ہوتی ہے۔ تو اے میرے عزیزو، ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی عہد کی پاسداری کرتا ہے، عہد کی فرما برداری کرتا ہے، جو خدا کے عہد کو پورا کرتا ہے، اس کی فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو کارکردگی ہم نے دکھائی، جو وصیت جاری ہوگی، جو دستاویزات لکھی جائیں گی، وہ برکات کی صورت میں ہوگی، ابدی وعدوں کی صورت میں ہوگی۔ اور اگر ہم عہد کی پاسداری نہیں کریں گے، عہد کے تابع نہیں رہیں گے، اپنے معاہدے پر قائم نہیں رہیں گے، ہم کوویننٹ پر عمل نہیں کریں گے، تو جو دستاویزات ہیں اور جو وصیت ہے وہ اپنی موت، گمراہی، نافرمانی کی صورت میں تحریر کی جائیں گی۔ یعنی عہد جو خدا کا عہد ہے، جو خدا کا کوویننٹ ہے، جو معاہدہ ہے انسان اور خدا کے مابین، اور خدا کے اور انسان کے مابین جو عہد ہے وہ ابدی زندگی کا ہے۔ جیسا ہم عدن میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے انسان کو تخلیق کیا، انہیں بنایا اور ان کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونک دیا، تو انسان کو غلامی میں نہیں، انسان کو لعنت کے ماتحت نہیں، بلکہ اسے بالکل آزاد مرضی اور اختیار اور ہر دکھ اور لعنت سے
پرے رکھ کر جو ہے اسے تخلیق کیا گیا. یعنی خدا کا عہد جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم ہمیشہ جیتے رہیں، ہم زمین کے وارث ہوں. اور جب ہم کتاب مقدس کی جانب ہم بڑھتے ہیں اور اسے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، تو ہمیں استثنا 28 باب اور اس کی 1 تا 14 آیات میں ہمیں فرما برداری کا ذکر ملتا ہے کہ ہمیں فرما بردار رہنا ہے، یعنی اس عہد کے تابع رہنا ہے. تو ہمیں خدا برکات دے گا، ہمیں سرفرازی عطا کرے گا. یہی خدا کی مرضی ہے. اور جب ہم استثنا 27 باب اور اس کی 15ویں آیت سے لے کر 26 آیات تک ہم مطالعہ کرتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں نافرمانی کا ذکر ملتا ہے کہ اگر ہم خدا کے اس عہد سے جو وہ انسان سے باندھتا ہے، اسے دیتا ہے، وہ قول و اقرار کرتا ہے، وعدے کرتا ہے، اپنے اقتدار کو قائم کرتا ہے، معاہدہ کرتا ہے، اگر اس عہد، اس کوویننٹ سے وہ باہر چلا جاتا ہے، وہ نافرمانی کرتا ہے، جو کہ خدا کی مرضی نہیں ہے، کیونکہ خدا کا عہد آپ سے جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی اور سرفرازی کا ہے. لیکن جو اس عہد سے باہر چلا جاتا ہے وہ لعنت کا فرزند ہے، اس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں اور نہ اس کے لیے خدا کا عہد ہے. اور عہد اگر نہیں ہے تو پھر جو ٹیسٹامنٹ، جو دستاویزات، جو وصیت لکھی جائے گی، اس میں وہ نافرمان اور گمراہ اور لعنت کا فرزند کہلائے گا. اور اگر وہ عہد یعنی خدا کی مرضی جو ہے اس کے تابع دار رہے گا، تو اس کی وصیت، وہ دستاویزات جو ہیں، اس میں